بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل میں نے آپ کے سامنے وضو کی اہمیت اور وضو کے فرائض عرض کیے تھے، اور جیسے کل ہمارے سامنے بات آئی کہ وضو صرف نماز سے پہلے ظاہری طہارت کا نام نہیں ہے، بلکہ وضو گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور ہماری روح کی طہارت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے وضو فرماتے، اور آپ علیہ السلام جو ہے وضو کی سنتیں بھی آپ نے سکھلائیں کہ اس طرح وضو کیا جائے۔ تو وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں، اگر ہم اس طرح وضو کریں گے تو ہمارا وضو ایسا ہوگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، اور ہمارا وضو بالکل مکمل کامل ہو جائے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ کمی نہیں رہے گی۔ تو پہلی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نیت کرنا، کہ آدمی جو ہے پاکی کی نیت کر لے جب بھی وضو کرنے لگا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی میں اس لیے وضو کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کروں گا، نماز پڑھوں، نیک اعمال کروں گا، آپ کا وضو میں مزید بہتری آ جائے گی، اللہ کے نبی کی ایک سنت پوری ہو جائے گی۔ اور دوسری فرمایا اللہ کے نبی نے، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، دوسری سنت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا، جب آپ وضو کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، آدمی صرف اتنے الفاظ کہہ لے، بسم اللہ والحمد للہ۔ اس پر ایک فضیلت حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو آدمی وضو کرتے ہوئے صرف یہ کہہ لے گا بسم اللہ والحمد للہ، فرمایا جب تک یہ باوضو رہے گا ایک فرشتہ اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہے گا۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نے صرف بسم اللہ والحمد للہ کہنا ہے، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مسلسل جو ہے نیکیاں لکھتا رہے گا۔ تو اس لیے بسم اللہ وضو کے شروع میں ضرور پڑھنی چاہیے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، کہ اس شخص کا کامل وضو نہیں ہے جو بسم اللہ نہ پڑھے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، اور جب بھی وضو کرنے لگیں آپ نے نیت کر لی، بسم اللہ پڑھ لی، سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 مرتبہ آپ دھو لیں، اس طرح کر کے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو آپ اچھی طرح دھوئیں، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو مسواک نکال کے مسواک کرنی چاہیے۔ یہ جو مسواک ہے بھائیو دوستو، یہ بہت بڑی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آپ بہت مسواک بہت اہتمام سے کرتے تھے، اور مسواک کے اللہ کے نبی نے بہت فضائل بیان فرمائے، اور ایک موقع پر تو آپ نے یہ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو ان پر ہر نماز کے لیے فرض کر دیتا، کہ مجھے بس خوف ہے یہ بیچارے فرائض یہ ادا نہیں کر سکیں گے، کہیں گناہ گار نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے جو ہے یہ فرض نہیں فرمائی، ورنہ آپ نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، وہ مرضات للرب، اور تمہارے رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ نے ایک موقع پر یہ فرمایا جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ تو اس لیے مسواک کی ہم عادت ڈالیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ گھر میں داخل ہوتے مسواک کر رہے ہوتے تھے، آخری وقت جب آپ کا تھا آپ مسواک، کہتے ہیں حضرت عائشہ میرے بھائی عبد الرحمن کے پاس جو ہے مسواک تھی، آپ اس کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا آپ کو مسواک چاہیے؟ تو حضور نے گردن ہلائی، مجھے مسواک چاہیے، تو فوراً کہتی ہے میں نے چبا کے دی، حضور کمزوری ضعف آ گیا تھا، میں نے وہ مسواک چبا کے اپنے ہاتھوں سے پھر حضور کو دی، پھر آپ نے آخری وقت میں بھی مسواک فرمائی، یعنی اور حدیث میں آتا ہے جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے
اس نماز سے جو بغیر مسواک کر کے پڑھی گئی 27 درجے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس نماز کا جو مسواک کر کے پڑھی جائے۔ تو اس لیے مسواک کے بہت فضائل ہیں، ہم کوشش کریں، ہمارے جیبوں میں موبائل ہوتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، مسواک ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ایک کوئی حدیث میں تو نہیں آتا، لیکن ویسے ایک تجربے کی بات ہے کہ جس کی جیب میں مسواک ہو، فرمایا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی۔ یہ ایک تجربے کی بات ہے بہرحال، لیکن یہ ہے کہ مسواک کے اللہ کے نبی نے بہت فضائل بیان فرمائے، ہمارے پاس ضرور مسواک ہونی چاہیے اور مسواک کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کولی کرنا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہے۔ اچھی طرح کولی اور وہ کرنا چاہیے، ناک میں پانی ڈالنا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا، چاہے آپ فرض غسل کر رہے ہیں یا ویسے وضو کر رہے ہیں، جب روزہ ہو پھر بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر پانی آپ کا زیادہ اندر چلا گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے کہ جب آپ کی داڑھی ہے تو اس طرح جو ہے اور یا اس طرح یہ داڑھی کا خلال کرنا چاہیے کہ گھنی داڑھی ہے، تھوڑا ایسا پانی لگا لینا چاہیے تاکہ تھوڑا پانی اندر بھی پہنچ جائے۔ اور اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا کہ ہاتھ کی پانی لے کے ایسے اور ایسے، یہ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہوتا ہے۔ جب آپ نے ہاتھ دھو لیے اس کے بعد اس طرح خلال کر لیں۔ اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا وضو میں، یہ سنت ہے۔ ایک دفعہ دھو لیا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن 3 مرتبہ دھو لینا چاہیے سنت پوری کرنے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے، یہ اسراف میں آ جائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑی وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، وہ ایک ایک گھنٹہ یعنی دھوتے ہی رہتے ہیں، نہاتے ہی رہتے ہیں، وہ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بس جو ہے بس 3 دفعہ دھو لیا، اس کے بعد شیطان جتنا مرضی کہے کہ یہ آپ کا صاف نہیں ہو، بالکل اس کی طرف توجہ نہ دیں، پھر فوراً آگے چلیں۔ بس 3 دفعہ سے زیادہ دھوئیں گے تو وہ اسراف میں آ جائے گا۔ اور ایک دفعہ سارے سر کا مسح کرنا، کل میں نے عرض کیا تھا 1/4 سر کا فرض ہے مسح، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ پانی لے کر آپ نے جب پانی میں اپنے جو ہے ہاتھوں کو گیلا کر لیا، اب آپ ایسے 3 انگلیوں کو جوڑیں اور یہاں پیشانی پر رکھیں اور ایسے پیچھے لے کر جائیں اپنے بالکل جو ہے آخر تک، اور پھر واپس لے کر آئیں، یہ والا اس طرح واپس لے کر آئیں کہ پورے سر پہ آپ کا جو ہے یہ پانی پہ۔ اس کے بعد یہ کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ جب آپ نے مسح کیا دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، 3 انگلیاں آپ کی استعمال ہوئی ہیں اور یہ ہتھیلی استعمال ہوئی ہے، یہ ابھی آپ کی جو ہے پانی لگا ہوا ہے اس میں، اس کو ایسے کر کے آپ نے کانوں میں مارنا ہے، انگوٹھوں کو کانوں کے پیچھے۔ اور یہ گردن کا مسح ہوتا ہے کہ یہ گردن کا پیچھے گدھی کا مسح نہیں کرنا، بلکہ صرف یہ گردن ہے، صرف یہ کرنا، اس کے بھی بڑی جو ہے فضیلت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ترتیب سے وضو کرنا، جیسے قرآن میں ترتیب ہے کہ ترتیب سے آدمی وضو کرے، ایسا نہ ہو پہلے پاؤں دھوئے پھر ہاتھ دھوئے، نہیں بلکہ پہلے چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد ہاتھ دھونے، پھر مسح کرنا، پھر پاؤں کی طرف جانا ہے۔ اور کوشش کریں پے در پہ، آخری بات یہ ہے کہ پے در پہ مسح جو ہے وضو کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ وضو کر رہے ہیں درمیان میں باتیں شروع کر دی، فون آ گیا وہ سننے لگ پڑے، بلکہ مسلسل وضو کرے آدمی، اور ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لے، آخری سنت یہ ہے۔ تو آئندہ سے ہم کوشش کریں اس طرح